خیال ہے کہ وہم ہے مگر کہیں کوئی ہے، یہ دستکوں میں تسلسل ہوا نہیں کوئی ہے۔ اب دھنی کا یہ میرا سیکنڈ ایکسپیرینس تھا جی۔ پہلا میں نے سلمان پارس کے ساتھ کیا تھا جب اس کا البم آیا مورکھنے، شاعری بھی زبانی تھی جس طرح ہمارے جان علی ہیں زبانی ہیں، بابر خان بابر زبانی، عقیل زبانی، اس زمانے کے بیشتر شعراء رمضانی استاد سے لے کر بہت بعد تک، ایون آج ملنگی زبانی ہے۔ لیکن 2005 کے بعد جب میں نے شنا میں لکھنا سٹارٹ کیا، جو ہماری نیٹو لینگویجز ہیں یہ ویسے بھی بہت پیچھے رہ گئی ہیں اس ترقی کی دوڑ میں اور ترویج کے دور میں، تو پذیرائی زیادہ ملی، اچھا لگا۔ شنا میں جب آئیں گے تو شہر ملنگ کے اپنے مشکلات مسائل اور آج کے ملنگی یا ظفر یا جو بھی لکھ رہے ہیں ان کے اپنے ہیں، تو یہ نہیں کہہ سکتے۔ 2-4 سال پہلے میں چائنا گیا، سوجو ایک پروونس ہے، وہاں کا اوپرا بہت مشہور ہے، سوجو اوپرا۔ جب ہمارے جو میزبان تھے انہوں نے سوجو اوپرا گایا تو مجھے ہماری اشور جان یاد آ گئی تم دینی۔ تو خوش قسمتی سے شنا کلچر میں اور برشس کی کلچر میں اچھے بجانے والے زیادہ رہے، کہ نگر کے استاد اچھے تھے، ہنزا کے استاد اچھے تھے۔ آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہے وہ ایک ایسی پروفائل سٹوری ہے جن کو نہ صرف گلگت بلتستان میں بلکہ پورے پاکستان میں جانا جاتا ہے، اور گلگت بلتستان میں ان کو بہت زیادہ پذیرائی ملی ہے کیونکہ یہ ایک ایسی شخصیت ہے جنہوں نے شنا زبان کے اوپر بہت زیادہ کام کیا ہے۔ پروفیشنلی ایک بیوروکریٹ ہونے کے ساتھ ساتھ پوئٹری کے اوپر ان کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے، اور گلگت بلتستان کے بہت بڑے معروف پوئٹ ہے جن کے ساتھ آج ہم موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے سر ظفر وقار تاج۔ سر السلام علیکم، تھینک یو۔ وعلیکم السلام سریش، یو ویلکم جی۔ سر کیونکہ آپ ایک بیوروکریٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت جانے مانے اور مشہور پوئٹ ہے، آپ کی شاعری بہت زیادہ اس کو پذیرائی حاصل ہوئی ہے، تو سر اپنی لائف جرنی کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا کہ کہاں سے یہ سفر شروع ہوتا ہے؟ سریش، میرے خیال میں اس حوالے سے کافی انٹرویوز مختلف ہوئے اور ان میں نے وہ ساری چیزیں میرے خیال بار بار ریپیٹڈلی ذکر کیا ہے۔ اگر آپ نے پوچھا تو اسٹوڈنٹ لائف سے میں لکھتا تھا، اور میں لکھتا اردو میں تھا۔ شنا میں بہت بعد میں آیا، میرا یہ خیال تھا کہ اردو میں چونکہ سامع زیادہ ہیں، آڈینس زیادہ ہے، اردو میں لکھنا سہولت رہتی ہے۔ لیکن 2005 کے بعد جب میں نے شنا میں لکھنا سٹارٹ کیا، جو ہماری نیٹو لینگویجز ہیں یہ ویسے بھی بہت پیچھے رہ گئی ہیں اس ترقی کی دوڑ میں اور ترویج کے دور میں، تو پذیرائی زیادہ ملی، اچھا لگا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اب اردو لکھنا کم ہو گیا اور شنا لکھنا زیادہ ہو گیا۔ سر شنا زبان کے نظام تحریر پر ابھی تک بہت کم کام ہوا ہے، اس کے کیا وجوہات ہیں، اور اس کی جو لٹریچر ہے اس پہ بھی بہت زیادہ نگلیکٹڈ اگر فیلڈ ہم کہیں تو اس کے پیچھے کیا وجوہات؟ یہ صرف شنا کے ساتھ نہیں ہے جی، یہ تقریباً جو ہماری پاکستان کی ریجنل لینگویجز ہیں ان سب کے ساتھ کم و بیش یہی صورتحال ہے، چھوٹی زبانوں کے ساتھ خاص طور پہ۔ اب ریجنل لینگویجز میں بعض بڑی زبانیں ہیں جیسے سندھی ہے، عرصہ دراز سے لکھی جا رہی ہے، ٹھیک ہے جی، پنجابی ہے عرصہ دراز سے لکھی جا رہی ہے، پشتو ہے سینکڑوں سالوں سے لکھی جا رہی ہے۔ ایون ہمارے ریجن میں اگر آپ آتے ہیں تو کھوار چترال میں کافی عرصے سے لکھی جا رہی ہے، رسالے بھی ان کی زبان میں آتے ہیں اور وہ سلسلے ہیں۔ شنا، برشس کی، وخی، گوجری، کوہستانی، ان کے اپنے مسائل رہے، توروالی، اشوجو، یدغا، پلولا، گوری، ان زبانوں کے اپنے ایشوز رہے کہ بولنے والے کم تھے۔ ان کا زیادہ تر لٹریچر جو ہے سینہ بسینہ اورل رہا، زبانی رہا، تحریر میں کم آیا، اور تحریر اور تحقیق اگر کسی نے کی بھی تو زیادہ تر جو ہے مستشرقین تھے، فارینرز، آؤٹ سائڈرز، نیٹیوز کم تھے۔ بریلف نے کچھ کام کیا، لٹن نے کچھ کام کیا، اور اس کے بعد ایم ایس ناموس کی گلگت اور شنا زبان ایک اچھا مستند ریفرنس کے طور پہ لے سکتے ہیں۔ لوکلز میں جب ہم آتے ہیں تو ریڈیو پاکستان میں شنا جب سے ان ہوئی تو میرے خیال میں شنا لکھنے کی طرف زیادہ رجحان ہوا۔ اس سے پہلے زبانی شاعری بھی زبانی تھی، جس طرح ہمارے جان علی ہیں زبانی ہیں، بابر خان بابر زبانی، عقیل زبانی،
اس زمانے کے بیشتر شعراء رمضانی استاد سے لے کر بہت بعد تک، ایون آج ملنگی زبانی ہے، تحریر اس کی نہیں ہے. تو جب ریڈیو میں شروع ہوا تو چونکہ اسکرپٹ چاہیے تھا، نیوز کاسٹر کے لیے کچھ مٹیریل چاہیے تھا، تو رسم الخط کی طرف گئے، لکھنے کی طرف گئے. تو اس حوالے سے امین ضیاء صاحب کا اپنی مساعی، اپنی کوشش رہی، تاج صاحب میرے والد صاحب ان کی اپنی کوشش رہی، جمشید خان دکھی صاحب کی اپنی کوشش رہی، ایون عبدالحفیظ شاکر صاحب ڈرامے لکھتے تھے یا دوسرے صاحبان تھے، نسیم دیا صاحب تھے، تو سب نے اپنے اپنے حساب سے چیزیں لکھی جن کو شاید واپس وہی بہتر پڑھ سکتے تھے. کچھ اور لوگ بھی شاید پڑھ سکتے ہوں گے، لیکن چونکہ متفقہ نہیں تھا. اور پھر ادب میں ایک چیز ہوتی ہے، یہ تمام فنکاروں میں مشترک ہے، ہمیں گلہ بھی نہیں ہے، جو آدمی کچھ تحقیق کرتا ہے یا ذاتی طور پہ کوئی چیز ایجاد کرتا ہے، تخلیق کرتا ہے، تو اس کے ساتھ اس کی انسیت یا وابستگی زیادہ ہوتی ہے. تو ان کو ایک گریڈ پہ لانا، ایک نقطے پہ قومت لانا بہت مشکل تھا. تو وہ پھر سابقہ گورنمنٹ کے زمانے میں ایک کمیٹی بنی اور اس کے تحت بیٹھ کر ہم نے آرتھوگرافی کے حوالے سے ان کی لانگ ڈیبیٹس ہوئی. تقریباً 2.5 سال کا عرصہ ہمیں لگا، تب کہیں جا کر حروف تہجی، آرتھوگرافی اور ان کے فونیٹکس اور فونیمز اور ان تمام چیزوں پر اتفاق رائے سے ایک ہی رسم الخط میں ان ایگریمنٹ ہوا. اور پھر بڑوں کی مہربانی، ضیاء صاحب، تاج صاحب، حفیظ شاکر صاحب، نظیم دیا صاحب، غلام آباد نسیم صاحب، جمشید خان دکھی صاحب مرحوم، اللہ غریق رحمت کرے، ان سب کا تعاون ہمارے ساتھ رہا. تو آخر کار ہم ایک متفقہ اسکرپٹ پہ ایگری ہوئے. تو اب میرے خیال میں چیزیں بہتر چلیں گی آگے انشاءاللہ. تو سر، گلگت بلتستان کے جو شعراء ہیں ان کے لیے کیا چیلنجز درپیش ہیں؟ اور سینش میرے خیال میں شعراء کے لیے ماحول ایک ہی جیسا ہوتا ہے. فیض صاحب کو کسی نے مکمل جو ہے فائنینشیل سپورٹ اور سب کچھ کر کے شاعری کے لیے مخصوص نہیں کیا تھا. ان کی زندگی شاید باقی شعراء سے زیادہ ٹف رہی. فراز صاحب دیکھنے میں بڑے ویل آف، لیکن یہ ہے کہ ان کی اپنے مسائل، مجبوریاں، غالب اور میر کی اپنے زمانے میں اپنی مجبوریاں، یا شنا میں جب آئیں گے تو شعر ملنگ کے اپنے مشکلات، مسائل، اور آج کے ملنگی یا ظفر یا جو بھی لکھ رہے ہیں ان کے اپنے ہیں. تو یہ نہیں کہہ سکتے شاعری کے لیے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے یار کہ ہمیں پراپرلی جو ہے کسی بھی ملک میں کسی بھی جگہ پر ایسا کوئی نہیں ہے کہ شعراء لکھیں اور ان کے کلام کو اٹھا کر کوئی پرنٹ کرا رہا ہو، کوئی پبلش کرا رہا ہو. سب اپنی مساعی سے کرتے ہیں، اردو میں بھی اپنی مساعی سے کرتے ہیں، شنا میں بھی اپنی مساعی سے کرتے ہیں، بروشسکی میں بھی اپنی کوششوں سے کرتے ہیں. ہمارے پاس میڈیم چھوٹا تھا. اب میڈیم چونکہ سوشل میڈیا آپ کے پاس آ گیا ہے، اور سوشل میڈیا وداؤٹ اینی انویسٹمنٹ، اینڈرائڈ موبائل سب کے پاس ہے، جس کو ٹائپنگ آتی ہے ٹائپ کر کے داد بھی وصول کر سکتا ہے، اپنے خیالات کی ترویج بھی کر سکتا ہے. لائک وائز دوسرے آرٹسٹ ہیں، اگر کوئی اچھا فن پارہ تخلیق کرتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے اپریسیشن لے سکتا ہے اور دنیا بھر کی آڈینس یا ویورشپ اس کی طرف آ سکتی ہے. تو آج کل میرے خیال میں وہ مشکلات نہیں ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب آپ موسیقی سے اس کو آرائش دے کے اس کو مارکیٹ کرنا چاہتے ہو تو پھر آپ کو بہتر سٹینڈرڈ، بہتر ٹیکنالوجی اور ان چیزوں کی طرف جانا پڑتا ہے. آج کل زمانہ کمپٹیشن کا ہے. آپ وہی پرانا آج سے جو 25 سال پہلے چلتا تھا شارپ ٹیپ یا اس پہ بیٹھ کے ریکارڈنگ کریں گے اور پتھر ٹکراتے ہوئے میوزک اور یہ وہ چیزیں، وہ نہیں چلیں گی. چونکہ آج انڈین میوزک تو پاکستان کا اپنا میوزک، تو اس کے علاوہ ہالی ووڈ سے لے کر تو ویسٹرن جتنے میوزک ہے، شکیرا اور کس کس کو لوگ نہیں سن رہے، افریقن میوزک سے لے کر یورپین سے لے کر سینٹرل ایشین سے لے کر عرب میوزک سے لے کر سب دسترس میں ہے. تو اگر اس میں سروائیو کرنا ہے تو پھر آپ نے کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرنا. کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرنا. سر کوالٹی سے ہی میرا اگلا سوال ہے کہ آپ نے شناد دنی کے اوپر بہت زیادہ کام کیا تھا اور جو کہ بہت زیادہ سنی بھی گئی، اس پہ گایا بھی گیا. سو وہ والا کیسا ایکسپیرینس تھا آپ کا؟ دھنی کا یہ میرا سیکنڈ ایکسپیرینس تھا جی. پہلا میں نے سلمان پارس کے ساتھ کیا تھا جب اس کا البم آیا مورک تھے نے. اس کے اندر جو جیل انی اتھالے چھیشی
ہینی کا مکی تھے وہ والا جو کلام تھا وہ بیسکلی دینی پر تھا، لیکن چونکہ اس کی ریکارڈنگ ڈاؤن کنٹری میں ہوئی پنڈی اسلام آباد میں، تو وہ میوزک وہ سمجھ شاید نہیں پائے اور اس کو دڑی کی طرح میوزک کو برتا نہیں، تو وہ ذرا چائنیز سا ٹچ آ گیا اس کے اندر. لیکن یہ بھی اچھا ہے، چلیں چونکہ ہم چائنا کے ہمسائے میں ہیں تو شاید یہاں سے کاروان جاتے ہوئے ثقافت کا میوزک کا آپس میں شاید رہا ہو تعلق. میں ایک دفعہ ایک انٹرسٹنگ بتاؤں، 2-4 سال پہلے میں چائنا گیا، سوجو ایک پروونس ہے، وہاں کا اوپرا بہت مشہور ہے، سوجو اوپرا. جب ہمارے جو میزبان تھے انہوں نے سوجو اوپرا گایا تو مجھے ہماری اشور جان یاد آ گئی تھی دینی. دونوں میں کم ہے تو 70% مماثلت ہے گانے کے سٹائل میں. ایک اچھا ریمکس ہم ان کے ساتھ میش اپ کر سکتے ہیں. تو میں نے ساتھ میں جو گو کہ اچھی میری آواز یا سنگنگ نہیں ہے، لیکن میں نے اس کا تھوڑا ساتھ دیا اور پھر میں نے ان کو بتایا کہ بھائی یہ ہمارا شاید کامن ہیریٹیج میں کہیں ہے. اب ریسرچ تو تحقیق تو ہماری ادھر ہوئی نہیں ہے، یہ میوزیکل انسٹرومنٹس یہیں کے لوکل تو بنے نہیں ہے نا. اب سرنائی جو ہے تاجکستان دوشنبے میں گیا، ان کے میوزیم میں دیکھا تو ہماری ہی سرنائی وہاں ڈسپلیڈ تھی. تو میں نے کہا یار آپ کیا کہتے ہیں اس کو؟ انہوں نے کہا سرنے. ہم سرنائی کہتے ہیں، تھوڑا فرق ہے. اچھا سینٹرل یا یہ جو ساؤتھ ایشیا یا انڈیا ہے، سب کانٹیننٹ ہے، اس کی بانسری ڈفرینٹ ہے، بانس سے بنتی ہے، سیمیٹریکل ہے، 6 سوراخ 7 سر. ہماری بانسری الگ ہے جو خوبانی کی لکڑی سے بنتی ہے اور نوزل کی طرف موٹی اور نیچے آ کے پتلی، اور اس کے اندر 6 سوراخ کے ساتھ 2 ہاف نوٹس کے لیے بھی ہو کر 8 ہوتے ہیں. اچھا وہاں جا کر دیکھا تو تاجکستان میں جو بانسری ڈسپلیڈ تھی اس کی شیپ ہماری والی تھی، وہی خوبانی کی لکڑی کی تھی، البتہ 7 سر والی تھی. تو میں نے کہا اس کو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا تو تک. ہم نے کہا ہم تو تک کہتے ہیں، زیر زبر کا فرق ہے. تو اب یہ انسٹرومنٹس سینٹرل ایشیا سے آئے یا ادھر سے ادھر گئے، میں کوئی اوتھینٹک کلیم کر نہیں سکتا. اب جب جاوید کے ساتھ ہم نے گایا تو ہم نے کہا نہیں جی ہم اصل کے قریب رہنا چاہتے ہیں. تو ہم نے غزر سے جو ہمارے فنکار ہیں، سینگل سے رحیم اور عیشی سے وہ محمود ڈامل پہ، ان کے ساتھ کر کے ہم نے لائیو، اور میرے خیال میں غزر کے فنکاروں کو بھی فرسٹ ٹائم چانس ملا اس طرح کی ریکارڈنگ میں. تو انہوں نے پرفارم بہت اچھا کیا. اکمل یعقوب ہمارے کمپوزر ہیں، انہوں نے بڑا اچھا ان پٹ اس کے اندر دیا. تو وہ دڑی اپنے اوریجنل شیپ میں ہم نے کوشش کی کہ 3 اس کے حصے کر کے، ایک حصہ سلو دڑی میں، ایک حصہ پھر اس کو کنورٹ کر کے تیز الغنی میں، ایک اس سے زیادہ تیز کر کے اینڈ، جو کہ ہمارے دڑی کا سٹائل ہے، عام بزم کا سٹائل ہے کہ جب اس میں گاتے ہیں تو دڑی سلو شروع ہوتی ہے، ہو کر اس کی ٹرانسفارمیشن ہو جاتی ہے الغنی میں آ کر پھر بہت تیز لوگوں کو نچا کے اینڈ کرتے ہیں. تو ہم نے وہ کوشش کی اور آئندہ بھی یہ ایک بہت دلچسپ تجربہ ہمارا رہا. اور یہی کر کے مطلب ہر البم میں اگر آپ 5-6 ٹریک کر رہے ہیں تو 5-6 ٹریکس میں ایک آدھ پرانا ہونا چاہیے تاکہ اس کی ریوائول ہو اور ہم اپنے اصل کے قریب رہ سکیں. سر تو یہ ساری ریکارڈنگ اور کمپوزیشن سارا گلگت میں ہی ہوا تھا؟ سارا گلگت میں ہوا تھا. اور جو پہلے ہوا تھا وہ ڈاؤن کنٹری میں سٹارٹ جب ہم نے لیا تھا، صلاح الدین حسرت تھا، سجاد الرحمان کے ساتھ ہم نے کام کیا، غلام نبی ہمراز کے ساتھ کیا، طالب کے ساتھ کام کیا، جاوید کا بھی 1 یا 2 البم لوکلی ہم لائے تھے. اور اس کے بعد ہم سوئچ کر گئے تھے ڈاؤن کنٹری، چونکہ ہمارے پاس ٹریک ریکارڈنگ یا اس طرح کا سوفسٹیکیٹڈ اکوپمنٹ جی بی میں نہیں تھا. اب وہ اکوپمنٹ بھی آ گیا ہے. اب ٹیلنٹڈ لڑکے NCA سے پڑھ کے یا ادروائز میوزک جو ٹیوٹوریلز لے کے اس حد تک میرے خیال گروم ہو گئے ہیں کہ اب ہم ان پہ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. یہی پہ کام اگر یہ ہے کہ بعض طبیعت کے میلان کی بھی بات ہے. اب جیسے شیر خان نگری ہے، شیر خان نگری پیورلی فوک رنگ ہے. فوک رنگ یہاں اچھا ہو سکتا ہے ریکارڈنگ، بیکاز لوکل میوزیشین، لوکل کمپوزر فوک رنگ کو سمجھتا بہتر ہے، اس کو بہتر کمپوز کر سکتا ہے، بہتر ایڈٹ کر سکتا ہے، بہتر ڈیلیور کر سکتا ہے. لائک وائز جاوید ہے، جاوید میں بھی فوک رنگ ڈومیننٹ ہے، وہ لوکلی ہو سکتا ہے. لیکن جن لوگوں کے ہاں فوک رنگ کم ہے، جیسے سلمان ہے، سلمان پارس، فوک رنگ کم، انوویشن زیادہ ہے، تو انوویشن کے لیے میرے خیال میں پھر باہر جانا پڑے گا. تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ جب ہم بہت سارے فیشنز میں دنیا کو کاپی کر سکتے ہیں تو وائی ناٹ ان میوزک. اب وہ جو کرے ہے اس کی ویورشپ یا آڈینس آپ دیکھیں نا، وہ پوری دنیا میں پھیل گیا. ستمگار کو آپ دیکھ لیں،
ہم جی بی کے لیے ہم نے کیا تھا وہ نکل کر افغانستان اور سینٹرل ایشیا اور بلوچستان اور پتہ نہیں کدھر کدھر، پنجاب میں بھی ساؤتھ پنجاب میں شوق سے سنتے ہیں. وہ کیپٹن سمیع ہمارے پاس ڈی سی ہوتے تھے، بعد میں بہاولپور ان کی ڈی جی خان پوسٹنگ ہو گئی، تو ڈی جی خان میں وہ کسی فنکشن میں بج رہا تھا تو وہاں سے مجھ سے شیئر کیا تھا. یہ چیزیں ہیں کہ جب آپ اپنے شیل سے باہر نکلنا چاہتے ہیں تو آپ کو پھر آس پاس کی لینگویجز کے ساتھ اپنے آپ کو ہارمونائز کلچر کے ساتھ کر کے آگے بڑھنا ہے. وہ بھی اچھی بات ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنا اصل چھوڑ دیں. یہ بھی اچھی بات ہے، اس کے ساتھ یہ بھی اچھی بات ہے اور کی ڈائیورسٹی آنی چاہیے. سر آپ ہی ہمارے میں جو خوار کے میوزک ہے اور شنا کے میوزک ہے، ان دونوں میں سے اگر ہم دیکھیں کہ کلچر کے زیادہ کون قریب ہے اور کلاسک کون سا زیادہ ہے، تو اگر ایک کمپیریزن کرائے تو اس میں کیا کہیں گے؟ ہاں سریش، یہ بڑا مشکل سوال آپ نے کیا ہے. سچی بات یہ ہے کہ اس حوالے سے کوئی سینسس تو ہوا نہیں ہے کہ جس کے بیس پر، ڈیٹا کے بیس پر آپ بات کر سکیں. اور صرف خوار اور شنا نہیں، جتنی اس ریجن کی زبانیں ہیں، بلکہ میں ان میں انکلوڈ کرنا چاہوں گا کالام کوہستان اور انڈس کوہستان کو بھی، وہاں سے لے کر نورستان تک افغانستان کے تمام یہ جو ماؤنٹین کمیونٹیز ہیں، کم و بیش چھوٹے موٹے فرق کے ساتھ سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہوا ہے. سب نے ایک جیسے ارتقاء کے عمل سے گزرے ہیں. اپنے اپنے ہمسایوں کے حساب سے انہوں نے استفادہ کیا ہے کہ جو انڈس کوہستان میں شنا بولنے والے ہیں وہ کھلوچا سے شاید زیادہ امپریس ہوئے ہیں، وہ پشتو سے زیادہ انسپائر ہوئے ہیں. چلاس سے اس طرف آتے جائیں گے تو گوہر آباد والے شاید گلگت سے امپریس ہوئے ہیں. محنزا نگر کی طرف جائیں گے تو برشسکی سے انسپائرڈ ہیں. ٹورڈز گزر جائیں گے تو وہ خوار سے ہوئے ہیں. میوزک سب کی مشترک ہے، ایٹ لیسٹ چترال سے لے کر خنجراب تک ہماری تو مشترک ہے ہی ہے. چاہے وقی ہے، اشر جان ان کے پاس بھی ہے، تتلی اشر جان ان کے پاس بھی ہے، سردار رائے لڑی ان کے پاس بھی ہے. خوار میں بھی یہی ٹیونز ہیں، شنا میں بھی یہی ٹیونز ہیں، برشسکی میں بھی یہی ٹیونز ہیں. ٹھیک ہے. اب جہاں تک رہی بات اس میں ڈیلیور کرنے کی، گائکی کی یا اچھے اساتذہ کی، تو خوش قسمتی سے شنا کلچر میں اور برشسکی کلچر میں اچھے بجانے والے زیادہ رہے. کہ نگر کے استاد اچھے تھے، ہنزا کے استاد اچھے تھے، گلگت میں جان علی استاد تھے، یاسین میں استاد حجت قبول، علی مراد، محمد پناہ اچھے استاد رہے. تو انہوں نے اس کو ترویج دی، آگے بڑھایا. سنگنگ پہ بات آئے تو جان علی نے 2-3 ڈیکیڈز حکمرانی کی ریڈیائی لہروں کے اوپر. جب ریڈیو چلتا تھا تو جان علی کی حکومت تھی، سعودی نصرت آئے ان کی حکومت تھی. تو اسی طرح چترال میں بھی بہت رچ کلچر ہے خوار کا. دنیں ہماری مشترک رہی ہیں کہ اب استاد امیر گل کی دن ہے، جان صدقت بچن مدینہ رے، اس پہ شنا میں 1970s میں گایا ہے. میرے والد صاحب نے ہی، امین ضیاء صاحب کا کلام تھا، وہ گایا تھا. اور جان علی کی بہت ساری دنیں پھر خوار نے کاپی کی ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، خود مورک تھینے کے اوپر خوار میں محسن حیات ہیں غالباً نام ان کا، انہوں نے گایا ہے. اچھا، ہماری طرف کے خوار سپیکنگ میں رحمت علی نے گایا ہے. اچھا، تو وہ آپس میں بورو کرنا وہ رہا ہے سلسلہ. البتہ شیرینی کی بات کریں گے تو مجھے ذاتی طور پہ خوار پسند ہے، میں انجوائے کرتا ہوں، مجھے سمجھ آئے نہ آئے. وہ میں اتنی فریکوینٹ سنتا ہوں کہ مجھے بعض رٹ لیے ہیں میں نے وہ سننے کی وجہ سے نا، تو وہ میرے اس کے معنی مجھے آتے ہوں یا نہ آتے ہوں میں انجوائے کرتا ہوں. تو اسی طرح میں کوہستانی انجوائے کرتا ہوں، اسی طرح میں نورستانی بھی سنتا ہوں. یوٹیوب پہ بہت سارے نورستانی سانگز ہیں. اچھا، پھر حیرت کی بات یہ ہے، اس دن میں ایک نورستانی سانگ سن رہا تھا، شنا کے زیادہ قریب ہے بنسبت خوار کے، حالانکہ وہ کافرستان سے آگے جاتے ہیں، بمبورت سے تو نورستان ہے، لیکن وہ خوار کی نسبت شنا کے زیادہ قریب ہے. ان کی لیرکس کی ڈیلیوری، ان کی ڈول کی بیٹ اور ان کی شکلیں اور طبیعت، جو میں نے اندازہ کیا وہ دیامر یا کوہستان سے زیادہ قریب تر ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر سویلائزیشنز، ادر کلچرز. تو ہم پھر الگ الگ سیپریٹ آئسولیٹڈ ہونے کے باوجود ہم سب کا ایک مشترکہ کلچر بھی ہے نا، کہ خوار سے لے کر بمبورت سے لے کر خنجراب تک. ٹھیک ہے سر. سر اسی کے ساتھ اگر آپ اپنی پوئٹری میں سے لیٹسٹ اگر کچھ سنائیں تو اسی کے ساتھ ہم آج کا ایپیسوڈ اینڈ کر دیں. خیال ہے کہ وہم ہے مگر کہیں کوئی ہے، یہ دستکوں میں تسلسل ہوا نہیں کوئی ہے. یہ دستکوں میں تسلسل ہوا نہیں کوئی ہے، اور ہمارے حصے کے سجدے چکا رہا ہے کوئی. ہمارے حصے کے سجدے چکا رہا ہے کوئی، کسی کے سامنے رکھی ہوئی جبیں کوئی ہے.
اور حساب سود و زیان جہان رکھنے کو، حساب سود و زیان جہان رکھنے کو کوئی نہیں ہے یہاں کیا، نہیں نہیں کوئی ہے، نہیں نہیں کوئی ہے۔ اور یہ جو عروج پہ اترا رہے ہو اتنا ظفر، یہ جو عروج پہ اترا رہے ہو اتنا ظفر، فقط خلا ہے یا پاؤں تلے زمین کوئی ہے۔ فقط خلا ہے یا پاؤں تلے زمین کوئی ہے۔ بہت خوبصورت، تھینک یو سو مچ، آپ نے آج وقت دیا سر۔ ناظرین، اسی کے ساتھ آج کا ہمارا ایپیسوڈ یہیں پہ ختم ہوا چاہتا ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں ایک اور امیزنگ سے گیسٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔